جس رات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ پیر و مرشد آپ کو بلا رہے ہیں۔ صبح آپ ہانسی سے دہلی روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن دہلی پہنچ کر پیر و مرشد کے مزار اقدس پر حاضری دی، اور 5ویں دن قاضی حمید الدین ناگوری نے مرشد کی عطا کردہ امانتیں بابا صاحب کے حوالے کر دیں۔ بابا صاحب نے 2 گانا نماز ادا کی، مرشد کا عطا کردہ خرقہ پہنا، اور ان کے گھر جا کر مسند ہدایت کو زینت بخشی۔ دہلی کی زندگی ہانسی سے بالکل مختلف تھی۔ ہر روز دعوتوں پر مدعو کیا جاتا، جس سے ان کا بہت سا وقت بیکار تقریبات میں صرف ہو جاتا۔ آپ ایسے ماحول سے کہیں دور جانا چاہتے تھے۔ آپ نے دوبارہ ہانسی جانے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا، میں جہاں جاؤں گا میرے پیر و مرشد کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی۔ ہانسی میں بھی جب لوگ کثرت سے آپ کی زیارت کو آنے لگے تو آپ کی طبیعت یہاں بھی گھبرانے لگی۔ آپ تو ایسے گوشہ عافیت کی تلاش میں تھے جہاں اطمینان و سکون سے ریاضت و عبادت کر سکیں۔ آپ اپنے گاؤں کوٹوال چلے گئے، وہاں بھی لوگ بکثرت آپ کی خدمت میں آنے لگے، تو اجودن تشریف لے گئے جہاں آپ آخری دم تک قیام پذیر رہے۔ اجودن، جسے آج کل پاک پتن کہا جاتا ہے، یہ ایک قدیم قصبہ ہے جو دریائے ستلج کے قریب واقع ہے۔ موجودہ ساہیوال سے مشرق میں تقریباً 40 کوس دور ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف اخبار الاخیار میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک بار چند سوداگر اینٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی وہیں موجود تھے۔ آپ نے سوداگروں سے دریافت کیا کہ ان اونٹوں پر کیا ہے۔ سوداگروں نے آپ کو کوئی ضرورت مند سمجھ کر ازراہ مذاق کہا کہ بابا جی یہ نمک کی بوریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا۔ جب سوداگر بازار پہنچے اور بوریاں کھولی گئیں تو سب حیرت زدہ رہ گئے کہ بوریوں میں شکر کے بجائے نمک تھا۔ سوداگر فوراً آپ کی تلاش میں نکلے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آخر کس جرم کی معافی مانگ رہے ہو؟ جب سوداگروں نے آپ کو واقعہ یاد دلایا تو آپ نے فرمایا، مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتا۔ تم نے اپنے دینی بھائی سے مذاق کیا تھا، اللہ نے تمہیں اس کی سزا دے دی۔ ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ خیر نکالو۔ سوداگر نادم ہوئے، آپ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، جاؤ اپنے اسباب تجارت کو دیکھو، اللہ فضل کرے گا۔ سوداگروں نے ڈرتے ڈرتے بوریوں کے منہ کھولے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ تمام بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نگاہ اور ان کے وجود کا فیض تھا کہ سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ حضرت بابا فرید کی شہرت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے سینوں میں تمناؤں اور مرادوں کا ہجوم لیے دور دراز سے لوگ وجودن کی طرف کھینچے چلے آتے۔ حضرت کی محبتوں کا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے ہر وقت کھلا تھا۔ آپ کی بخشش و عطا کے انداز بڑے نرالے تھے۔ پاک پتن میں قیام کے دوران حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے لا تعداد کرامات ظاہر ہوئیں کہ جن کے ذکر کے لیے ایک عرصہ درکار ہے۔
حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمتullah علیہ کی عبادت اور ریاضت کا عالم یہ تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، ہر رات 2 قرآن شریف ختم فرماتے اور دوران نماز طویل سجدے ادا کرتے۔ محرم سن 664 ہجری میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ 5 محرم الحرام کو حضرت بابا فرید کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ آپ نے نماز عشاء باجماعت ادا کی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو حاضرین سے پوچھا، کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ خدام نے عرض کی کہ حضرت آپ نماز باجماعت ادا کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں دوبارہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ ہی جانے پھر کیا ہو۔ آپ نے دوبارہ نماز ادا کی اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس بار اس بے ہوشی کا وقفہ زیادہ طویل تھا۔ دوسری مرتبہ ہوش میں آئے تو پھر خدام سے پوچھا، کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ خدام نے عرض کیا، حضرت آپ 2 بار نماز ادا کر چکے ہیں۔ بابا صاحب نے فرمایا، میں 1 دفعہ اور نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ ہی جانے پھر کیا ہو۔ یہ فرما کر آپ نے تیسری مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی اور سجدے کی حالت میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وصال کے وقت آپ کی زبان مبارک پر یا حیو یا قیوم جاری تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے وصال کی خبر سن کر دہلی سے اجودھن پہنچے اور ایک چھوٹا سا مقبرہ تعمیر کیا۔ مشرق اور جنوب کی طرف دروازے رکھے گئے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمتullah علیہ سے سلسلہ چشت کی 2 بڑی شاخیں صابریہ اور نظامیہ ہیں۔ ان دونوں کا سلسلہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمتullah علیہ سے جاری ہوتا ہے۔ ایسی شخصیت کہ جن کی نگاہ سے سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، سینکڑوں بت پرست بندگی خدا سے آشنا ہوئے۔ یقیناً ایسی ہی شخصیات کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمتullah علیہ کے نقش قدم پر چلنے